بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ڈگری کلاسز کے اردو کے پیپر میں جو مخزن ادب ہے کی بک ہے، اس میں ایک چیپٹر ہے، ایک افسانہ ہے جس کا نام ہے جانی دشمن، اور یہ افسانہ لکھا ہے عصمت چغتائی نے۔ عصمت چغتائی کا شمار اردو کے جو ترقی پسند افسانہ نگار ہیں ان میں ہوتا ہے، جن کو ہم کہتے ہیں لبرل افسانہ نگار، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو ان کا ایک افسانہ جو ہے وہ نصاب میں شامل کیا گیا ہے جس کا نام ہے جانی دشمن۔ اور یہ افسانہ جو ہے، یہ اور غلام عباس کا سیاہ و سفید، یہ دونوں، اگر میں صرف بی کام کے لیے بات کروں تو بی کام کے جو پیپر آتا ہے اردو کا، اس میں یہ دونوں افسانے، ان کا خلاصہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ نارملی ان دونوں میں سے کوئی ایک افسانہ جو ہے وہ آپ کے پیپر میں آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بی اے اور بی ایس سی کے پیپرز میں بھی یہ افسانہ شامل ہے۔ اب اس افسانے کی بات کرتے ہیں تو اس کا جو مین کیریکٹر ہے وہ ایک لڑکی ہے اور اس کا نام ہے عالیہ۔ عالیہ کے علاوہ اس میں ایک کیریکٹر ہے نادر کے نام سے، اور ایک کیریکٹر ہے رضیہ کے نام سے۔ تو ان کا ایک ٹرائنگل بنا ہوا ہے اس افسانے میں۔ عالیہ جو ہے کالج میں پڑھتی ہے، یتیم بچی ہے، اور وہ اپنے ماموں کے ساتھ رہتی ہے، اور اس کو جو بھی اس کی تعلیمی اخراجات وغیرہ ہیں وہ سارے وظائف کے ذریعے وہ پورے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تھوڑی سی احمق اور غریب بچی ہے یہ۔ اور اب اس کی جو ہے بہت اپنی کلاس میں جتنی بھی اس کی کولیگز ہیں، جتنی بھی اس کی دوست ہیں، سب سے اس کی بہت اچھی دوستی ہے، اور ان کے کافی ایسے بھی دوست ہیں ان کے، جس سے گھریلو تعلقات، فیملی ٹرمز بھی ہیں، جن میں ایک لڑکی رضیہ ہے، اور رضیہ کی جو والدہ ہیں اس کو وہ خالہ بھی کہتی ہے، مطلب اس کی منہ بولی خالہ بنی ہوئی ہیں وہ۔ تو اس افسانے کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ جو رضیہ کی والدہ یعنی عالیہ جو ہماری ہیروئن ہے، اس کی جو منہ بولی خالہ ہیں وہ اس کو بلاتی ہیں کسی کام سے، تو وہ جاتی ہے ان کے گھر پہ۔ تو خالہ ان کو یہ کہتی ہے، خالہ رضیہ کو یہ کہتی ہیں کہ خالہ عالیہ کو یہ کہتی ہیں کہ رضیہ کو سمجھاؤ، وہ ایک لڑکے نادر سے شادی کرنے پر بضد ہے۔ تو جس پر عالیہ خالہ سے یہ کہتی ہے کہ کوئی ایشو نہیں ہے، آپ شادی کروا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جس پر خالہ عالیہ کو یہ کہتی ہیں کہ نادر جو ہے وہ ایک نکما لڑکا ہے، اور اس کی نظریں ہماری جائیداد پر ہیں، تو میں کسی صورت بھی رضیہ کی شادی نادر سے نہیں کرواؤں گی، تم کیونکہ وہ تمہاری دوست ہے، تم اس کو سمجھاؤ۔ اب عالیہ کو یہ ہوتا ہے، اس کی یہ فیلنگز ہوتی ہیں کہ رضیہ جو ہے وہ بہت ہی ضدی لڑکی ہے، تو میں اس کو سمجھانا بہت مشکل ہوگا، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتی ہوں اس کو سمجھانے کی۔ تو عالیہ رضیہ سے بات کرتی ہے، رضیہ اسے یہ کہتی ہے کہ میں نادر کے بغیر نہیں رہ سکتی، تو مجھے تھوڑا سا زہر لا دو، میں زہر کھا لوں گی۔ جس پر عالیہ رضیہ کو تسلی دیتی ہے کہ ایسا نہ کہو، ہم ایک مرتبہ پھر خالہ جان کو سمجھائیں گے۔ لیکن جب وہ خالہ جان کو سمجھانے کے لیے جاتی ہے، یعنی رضیہ کی والدہ کو سمجھانے جاتی ہے، تو رضیہ کی والدہ یعنی خالہ جو ہیں وہ عالیہ سے یہ کہتی ہیں کہ تم مجھے زہر لا دو، میں زہر کھا لوں گی۔ اب بیچاری عالیہ جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان سینڈوچ بن جاتی ہے۔ اچھا، پھر یہ سوچتی ہے کہ میں رضیہ کو مشورہ دوں کہ وہ اس کے ساتھ بھاگ جائے، کہیں بھاگ جائے تو، لیکن پھر اگر وہ بھاگتی ہے تو خاندان کی عزت خراب ہونے کے جو ہے وہ امکانات ہیں۔ تو رضیہ سے بہرحال یہ بات کرتی ہے، تو رضیہ بولتی ہے کہ اگر میں بھاگ بھی گئی تو جائیداد میں سے مجھے کوئی بھی کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا۔ جس پر عالیہ اسے یہ کہتی ہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، تم نادر سے محبت کرتی ہو تو سب برداشت کرنا ہوگا، تمام عیش و عشرت کو ٹھکرانا پڑے گا۔ تو بہرحال یہ اس کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد رضیہ کی والدہ یعنی خالہ جو ہوتی ہیں وہ پھر بھی بولتی ہیں کہ تم اس کو سمجھاتی رہو، اور اگر تم رضیہ کو نہیں سمجھا سکتی تو تم نادر سے بات کرو کہ نادر جو ہے وہ اس کا پیچھے چھوڑ دے۔ تو رضیہ عالیہ جو ہے وہ اس پر بھی رضامند ہو جاتی ہے کہ وہ نادر سے بات کرے گی کہ وہ کسی طرح سے عالیہ رضیہ کا پیچھے چھوڑ دے۔
تو عالیہ جو ہے نادر سے بات کرتی ہے کہ آپ جو ہے وہ ایسا نہ کریں اور رضیہ کا پیچھے چھوڑ دیں، اس کی والدہ تیار نہیں ہے۔ تو نادر بولتا ہے یہ تو سب پرانے زمانے کی جہالت والی باتیں، اب ایسا نہیں ہوتا، اور اب والدین جو ہے وہ اپنی اولاد پہ ظلم نہیں کر سکتے۔ پھر وہ عالیہ سے سوال کرتا ہے کہ آپ رضیہ کی کون ہے، تو وہ اس کو بتاتی ہے کہ میں رضیہ کی بیسٹ فرینڈ ہوں، کلاس میٹ ہوں، اور بہن سے بڑھ کر ہوں۔ تو نادر اس سے یہ کہتا ہے کہ آپ سمجھا۔ پھر جس پر عالیہ کہتی ہے کہ آپ رضیہ کو بلانے کی کوشش کریں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، نادر کہتا ہے ٹھیک ہے میں کروں گا، لیکن اگر میں اس کو بلا دوں گا تو آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ جس پر عالیہ جو ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ تو جب وہ پریشان ہو جاتی ہے تو کہتی ہے، سوچتی ہے کہ تو بہت ہی کوئی ڈھیٹ قسم کا انسان ہے جو رضیہ کو چھوڑ کے اب میرے پیچھے جو ہے وہ پڑ رہا ہے۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ نادر رضیہ کو چھوڑ کر عالیہ کے پیچھے لگ جاتا ہے اور مختلف دھمکیاں دیتا ہے کہ اگر عالیہ نہ مانی تو وہ جان دے دے گا، دریا میں کود جائے گا۔ اسی طرح نادر عالیہ کا جانی دشمن بن جاتا ہے، مطلب جانی دشمن جو اس افسانے کا نام ہے، جانی دشمن ان دا سینس کہ وہ اس کو ہر وقت دھمکاتا رہتا ہے کہ میں جان دے دوں گا، دریا میں کود جاؤں گا، اس طرح تنگ کرتا رہتا ہے۔ اب اس کے بعد وہ ان کے گھر بھی آ جاتا ہے اور اس کے ماموں ممانی جہاں عالیہ رہتی ہے ان سے بھی ملاقات کرتا ہے، ان سے یہ کہتا ہے کہ وہ عالیہ سے رشتے کا خواہش مند ہے، اور وہ ماموں کو پیغام بھی دیتا ہے کہ عالیہ سے پوچھ کر آپ مجھے جواب دیں کہ کیا کرنا ہے۔ عالیہ یہ سب سن کر پریشان ہو جاتی ہے اور رونے لگتی ہے کہ فضول کی مصیبت میرے پیچھے لگ گئی ہے۔ اچھا، مصنفہ یہ کہتی ہیں کہ جب عالیہ کالج جاتی ہے تو بھی اس کی حالت بہت خراب ہوئی ہوتی ہے، رو رو کے اس کی جو ہے وہ ہلکان ہو جاتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے، کیسے صبر کروں، کیا کروں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ نادر کی شادی عالیہ سے ہو جاتی ہے۔ جب عالیہ سے شادی ہو جاتی ہے تو نادر بغیر بتائے مڈل ایسٹ چلا جاتا ہے۔ جب عالیہ کو اس چیز کا پتہ چلتا ہے تو وہ کافی اپسیٹ ہو جاتی ہے، روتی ہے کہ اب میرا کیا ہوگا، میں نے تو خالہ کا بھی سے بھی برا کر دیا، اور اب خالہ کیا سوچیں گی کہ میں نے جو ہے وہ لالچ میں آ کر نادر سے شادی کر لی اور رضیہ کا جو ہے وہ پتہ کاٹ دیا۔ تو اس سے اچھا، اس سے رضیہ کا بھی کسی اس دوران رضیہ کی بھی کسی صاحب سے جو ہے وہ منگنی ہو جاتی ہے جس کا نام منیر میاں بتایا گیا ہے، لیکن بعد میں وہ منیر میاں جو ہیں وہ اس منگنی کو توڑ کر اور کسی انگریز سے شادی کر لیتے ہیں، اور وہ یہاں سے انگریز سے شادی کر کے اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب عالیہ کے پیپر ہو جاتے ہیں، ایگزام ہو جاتے ہیں، تو نادر مڈل ایسٹ سے واپس آتا ہے اور اس کا جانی دشمن اس کو اپنے ساتھ مڈل ایسٹ لے جاتا ہے۔ تو یہ بہرحال یہ ایک افسانہ ہے۔ اب سمجھ سے باہر ہے کہ بی کام کے اسٹوڈنٹس کو اس طرح کے افسانے کیوں پڑھائے جاتے ہیں، اور مطلب خیر بہرحال تو یہ بی اے والوں کے لیے اچھا ہے، لیکن بی کام اور بی ایس سی والوں کو پتہ نہیں کیوں یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پڑھائی جاتی ہیں۔ بہرحال یہ تھوڑا سا خلاصہ تھا جانی دشمن کا، جسے عصمت چغتائی صاحبہ نے تحریر کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔